رضا رحمت اللہ تعالی علیہ شہید اعلی حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت، آپ ان کو شریعت کی روشنی میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسئلے کا حل بتاتے. جب کہیں مسئلہ حل نہ ہوتا لوگ اعلی حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، ان کو تسلی بھی مل جاتی، تشفی بھی مل جاتی، اور جیسا جواب چاہیے ہوتا اعلی حضرت ویسا ہی جواب عطا فرما دیتے. تو میں مجدد کی علامات بتا رہا ہوں. ایک یہ علامت ہے کہ اس کا فیض اس وقت کے تمام علماء حاصل کرے، اور تیسری علامت یہ ہے کہ اس مجدد کے علم کا اثر اس کے دنیا سے جانے کے بعد فوراً ختم نہ ہو جائے. اس مجدد کے علم کی تاثیر، اس کا تزکیہ، اس کے کمالات، اس کی خدمات دینیہ، جو دین کے لیے اس نے خدمات سر انجام دی ہے، اس دینی خدمت کو اس کے جانے کے بعد بھلا نہ دیا جائے بلکہ ہمیشہ یاد رکھا جائے. اب یہ علامت اگر دیکھی جائے تو میرے رضا میں یہ بھی پوری فکر آتی ہے. آج 1.5 صدی گزر جانے کے بعد بھی صرف اہل سنت کے علماء نہیں، خدا کی قسم اگر دیوبندی علماء کو کوئی مسئلہ نہیں مل رہا ہوتا تو اعلی حضرت کی فتاوی رضویہ اٹھا کر مسئلہ وہاں سے دیکھ لیتے ہیں. اگر اہل حدیث علماء کا مسئلہ نہیں حل ہوتا تو اعلی حضرت کی خدمات دینیہ سے مسئلہ اٹھا کر وہاں سے دیکھ لیتے ہیں. بلکہ یہ گواہیاں میں وہ دے رہا ہوں جو منظر عام پر آئی ہیں. مولانا منظور بیگل اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، جنید جمشید، انضمام الحق، یہ سارے جو تبلیغ کر رہے ہیں اور واضح نصیحت کرتے ہیں، ان سب کی زبان سے یہ کلمات میں نے خود سنے ہیں کہ جو خدمات دینیہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ادا کر دی ہیں، ایسی خدمات، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کا اگر موازنہ کیا جائے کہ اس پوری صدی کہ پوری 14ویں صدی، اس پوری 14ویں صدی کے علماء کا علم ایک طرف اور میرے اعلیٰ حضرت کا علم ایک طرف، یہ پوری صدی کے علماء کے فتوے ایک طرف، اکٹھے کر کے دیکھ لیں، ترتیب دے کے دیکھ لیں. جتنے فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ کسی نے سوال لکھا کہ یہ مسئلہ بتا دیجیے، اس کے جواب میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہی دینا، اسے فتویٰ کہتے ہیں. یاد رہے گا فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ عموماً لوگ پوچھتے نہیں کہ فتویٰ لے رہے ہیں، یہ فتویٰ ہوتا کیا ہے؟ فتویٰ اصل میں وہ تحریر ہوتی ہے کہ اگر کسی کو مسئلہ درپیش ہے، کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، تو ایک معتبر عالم دین کو وہ سوال لکھتا ہے کہ یا سیدی اے عالم صاحب مجھے اس کا جواب دیجئے، تو وہ قرآن اور حدیث کے مطابق اس کا جواب لکھ کر دیتا ہے. یہ جو لکھی ہوئی تحریر ہے نا جواب کی صورت میں، اسے فتویٰ کہا جاتا ہے. تو ان کی علمی خدمات ان کے دنیا سے جانے کے بعد ختم نہیں ہوئی بلکہ آج تک لوگ ان کے علم سے فیض یاب ہو رہے، آج تک ان کے علم سے فیض یاب ہو رہے. میں نے بتایا کہ پوری صدی کے علماء، پوری صدی کے علماء نے جتنے فتوے لکھے ہیں، اگر ان کا موازنہ صرف اعلیٰ حضرت کے فتووں سے کیا جائے تو میرے اعلیٰ حضرت کے تنے تنہا ایک بندے کے فتوے اس ساری صدی کے علماء کے فتووں سے زیادہ ہے. میرے اعلیٰ حضرت کو رب نے ایسا علمی کمال عطا فرمایا. چوتھی علامت مجدد کی یہ ہوتی ہے کہ مجدد سنت کو زندہ کرتا ہے اور بدعت کو رد کرتا ہے. مجدد کیا کرتا ہے؟ سنت کو، بولو میرے ساتھ سبق یاد کرنا ہے. مجدد کرتا ہے سنت کو زندہ. کیا کرتا ہے؟ سنت کو زندہ کرتا ہے. مجدد کیا کرتا ہے؟ سنت کو زندہ کرتا ہے. اور جب سنت زندہ ہوتی ہے تو بدعت مٹ جاتی ہے. جب سنت زندہ ہوتی ہے تو بدعت مٹ جاتی ہے. آپ نے اپنے علاقوں میں، اپنے ہندوستان میں پائی جانے والی بدعات کا خاتمہ فرمایا، اپنی تحریر سے بھی، اپنی تقریر سے بھی بدعات کا خاتمہ فرمایا اور نبی کی سنتوں کو واضح فرمایا، نبی کی سنتوں کو اجاگر کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، جس نے پر فتن دور میں، جس نے برے حالات میں میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ سن رہے ہیں میں کس شخصیت کی بات کر رہا ہوں؟ آپ کو علم ہے میں کس کا تذکرہ کر رہا ہوں؟ آپ جاننا چاہتے ہیں تو سنیے. میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں جسے دنیا احمد رضا کے نام سے جانتی ہے، لیکن احمد رضا صرف ایک نام نہیں ہے، احمد رضا صرف ایک بندہ نہیں ہے. احمد رضا اصل میں وہ شخصیت کا نام ہے جس نے دین اسلام پر بھی پہرا دیا ہے، اہل سنت کے عقائد پر بھی پہرا دیا ہے، نبی کی عزت پر بھی پہرا دیا ہے، نبی کے صحابہ کے پیار پر بھی پہرا دیا ہے، اور نبی کی آل کا بھی تحفظ کیا ہے. وہ اکیلا بندہ. مجدد علامات بتا رہا ہوں کہ اس کے جانے کے بعد بھی
اس کے علم کی تاثیر زندہ رہتی ہے. اور آج ڈیڑھ صدی گزرنے کے بعد جب بھی کسی عالم کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ اٹھا لیتا ہے اور جس ٹاپک پہ جاتا ہے جب پڑھتا ہے پڑھنے کے بعد آخر میں یہی کہتا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے سکے بٹھا دیے ہیں. علم پڑھتا جاتا ہے حیرت میں گم ہوتا جاتا ہے اپنے دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ واقعی خدا نے جو علم عطا فرمایا تھا میرے رضا کو اس کی مثال پوری صدی میں نہیں ملتی. کیونکہ صدی کا مجدد ہوتا ہے پوری صدی کا ایک مجدد ہوتا ہے اور مجدد کو اللہ علم لدنی بھی عطا فرماتا ہے اپنی جانب سے علم کے خزانے عطا فرما دیتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. پروفیسر شہاب الدین یہ علی گڑھ یونیورسٹی میں وائس چانسلر تھے. علی گڑھ یونیورسٹی جہاں پہ سر سید جیسا بڑا اور بڑے بڑے اسکالر پڑھے ہیں علی گڑھ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے اور ریاضی کا پروفیسر ہے. شہاب الدین پروفیسر کا نام ہے. یہ باہر سے اپنی میتھ کی ڈگریاں لے کر آنے والا شخص باہر کے ملک سے ریاضی پڑھ کر آنے والا شخص وہ ایک مسئلہ درپیش آ گیا میتھمیٹکس ریاضی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو ارادہ کیا پاسپورٹ بنوایا کہ جرمنی جانا ہے اور وہاں سے اسکالر سے اپنا مسئلہ حل کروانا ہے. آپ کے اس یونیورسٹی کے اندر شعبہ اردو کے نگران تھے وہ خلیفہ تھے میرے اعلیٰ حضرت کے. کہنے لگے جرمنی جانے سے پہلے ایک مرتبہ بریلی کا سفر کر لیں. جرمنی جانے سے پہلے مشورہ ہے کہ بریلی کا سفر کر لیں. اس بندے کی داڑھی شاڑھی کوئی نہیں تھی اور سر پہ ٹوپی اور دستار کوئی نہیں تھی. پروفیسر تھا میتھ کا اس کا یہ نظریہ کوئی نہیں تھا. کہنے لگا حضرت میں جرمنی جانا چاہتا ہوں اور آپ مجھے ملا کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں. میں جرمنی چاہتا ہوں اور آپ مولوی کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں. وہ صوفی میرے سوال کا جواب کیا دے گا؟ آپ نے کہا صرف مشورہ ہے ایک مرتبہ تشریف لے جائیے. کہتے اچھا چلو مان لیتے ہیں. 3 بندے حاضر ہوئے میرے اعلیٰ حضرت کتاب پڑھ رہے تھے. ضیاء الدین پروفیسر نے کہا حضرت ایک میتھمیٹکس ریاضی کا سوال ہے. کتاب پڑھنے کے دوران میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضرت ایسا مسئلہ نہیں ہے جو میں آپ کو پڑھتے پڑھتے سنا دوں کہ تسلی کے ساتھ سنیں گے پھر جواب مل پائے گا. ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ میں آپ کو سناؤں اور آپ فوراً جواب دے دیں. میں اس مسئلے کے لیے جرمنی جانا چاہتا ہوں. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بتائیے تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ کہا میں اس مسئلے میں اتنا ہوں نہ کتاب پڑھنے چھوڑی ہے نہ کتاب کا صفحہ پلٹا ہے بلکہ کتاب پڑھتے پڑھتے فرمایا فلاں کتاب کے فلاں صفحہ پر آپ کے مسئلے کا حل یہ ہے اور یہ مسئلہ حل میں کر کے دیتا ہوں. دیکھتا ہی جاتا تھا. اعلیٰ حضرت کے علم کو دیکھ کے اپنی انگلیاں دانتوں کے نیچے دبا کے کہتا ہے میں صرف مولوی اور صوفی سمجھتا تھا. میں نے سن رکھا تھا کہ اللہ کئی بندوں کو اپنے جناب سے علم عطا فرماتا ہے. پہلے صرف سنا تھا اب مجھے یقین ہو گیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ اس کو محبت اعلیٰ حضرت اس کو محبت اعلیٰ حضرت. اور یہ جو جملہ میں نے کہا نا اس کو محبت اس کی تفسیر بھی میں بھی کر دیتا ہوں. خدا کی قسم آپ کا سینہ باغ ہو جائے گا. سینہ کھل جائے گا آنکھوں میں ٹھنڈک. اگر کوئی انصاف کے ساتھ اور اپنی دشمنی کی اہل خدا کا میرے رضا کا صرف ایک مرتبہ مطالعہ کر لے یہ کہتے ہوئے کبھی نہیں شرمائے گا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. وہ پڑھ لے ایک مرتبہ میرے اعلیٰ حضرت کو شخصیت کو جاننے کی کوشش کر لے. تو میں کیا کر رہا تھا اس نے کہا میں صوفی سمجھتا تھا میں ملا سمجھتا تھا میں ایک مولوی سمجھتا تھا. میں یہ جانتا تھا کہ کچھ بندوں کو اللہ اپنے جناب سے علم عطا فرماتا ہے. میں صرف جانتا تھا لیکن آج بریلی میں آ کر مجھے تجربہ ہو گیا ہے. اس کے علم کی تاثیر یہ ہوئی کہ جاتے ہی اپنے چہرے پر سنت داڑھی بھی سجا لی سر پہ امامہ بھی سجا لی. وہ رضا جس کے علم کی تاثیر نے لوگوں کو سنت کا پابند بنا دیا. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے بدعتیں رائج کی ہیں. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے بدعتیں پھیلائی ہیں اور لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ بدعتی ہے. میں نے کہا مجدد ہوتا ہی وہ ہے جو بدعت مٹاتا ہے سنت کو اگاتا ہے. جو بدعت مٹاتا ہے سنت کو